پھر سوال کیا کہ تلقین رکھی کیوں گئی اسلام میں؟ تلقین اس لیے رکھی گئی کہ آپ شکر کرو اہل بیت کے در سے وابستہ ہے، دوسروں کے پاس نہیں ہے تلقین، دوسروں کے پاس سوال و جواب ہے لیکن تلقین نہیں ہے۔ ہمارے پاس تلقین اس لیے رکھی گئی کہ آپ سے ایک ایک چیز کا انہیں سوال کرنے والا ہے، تو جواب کون دینے والا ہے؟ جب وہ پوچھے گا کہ اللہ کون ہے، رب تیرا کون ہے، من ربوں کا، تو وہاں بندہ اسی کو رب کہے گا جو دنیا میں جس کو رب بولتا نا۔ آپ کس کو بولتے دنیا میں رب؟ اللہ کو۔ ویری گڈ، اگر اللہ کو بولتے ہو تو ہم تو اپنے باس کو رب بولتے نا، اس لیے کہ آپ لوگ بزنس مین اس لیے نہیں بولتے شاید، لیکن آپ بلواتے لوگوں سے، مقصد ہے، وہ مقصد ہے، یہ نہیں بولتے آپ رب 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 تھوڑی بولتے کسی کو منہ پہ، وہاں پہ نیت کے اوپر ہے۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ اسلام نیت کا مذہب ہے، ہر چیز نیت۔ مثال کے طور پہ آپ نماز کے مغرب کے پیچھے مولانا کے پیچھے کھڑے رہے، آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت ہے، ایون آپ کو زبان سے ادا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھتا ہوں مولانا کے پیچھے واجب قربت اللہ، کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیسے لگ رہا آپ کو یہ بات؟ عجیب لگ رہی؟ نیت زبان سے کافی ہے، بولنے کی نہیں۔ آپ کھڑے ہوئے ہیں اسی کے لیے، قربت اللہ اکبر بولو، نماز شروع ہو گئی۔ یہ ہے اصل چیز۔ تو تلقین دوستو اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ جس کو رب بولتے ہیں اس کو رب بولیں گے۔ آپ امیجن کریں فرشتہ پوچھ رہا من ربوں کا، میں بول رہا ہوں تو ہی میرا رب ہے، ہمارا کیا شعر ہونے والا ہے؟ اگر اس کی امپورٹنس نہیں ہوتی نا تو مرجع کو ہلا کے نہیں بولتے تھے۔ ابھی بھی سمجھو بات میں کیا بول رہا ہوں۔ دوسری چیز، وہ وحشت میں جو فیئر ہے اندر، اس آگ سے بچنے کے لیے یہ راتیں ہیں رمضان۔ اور ایک چیز میں نے آپ کے قبرستان میں غور کیا، مجھے افسوس ہوا، I'm really sad۔ آپ کا یہ جو قبرستان ہے نا یہاں پہ، مجھے نہیں معلوم ہے کہ جو آپ کے دائیں حسینی سے جو قریب ہے قبرستان مرکز سے، میں وہاں گیا 2 جمعوں سے جا رہا ہوں مسلسل نماز پڑھ کے۔ دیکھیے قبرستان میں، شیعہ قبرستان میں انٹرنس کے اوپر ایک سلام ہے، وہ لازم ہونا چاہیے۔ پہلے تھا، اتنا عجیب سلام ہے وہ سلام، وہ کیا ہے معلوم ہے؟ تحفہ گفٹ ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرے 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے، 50 ایئرز کے۔ صرف آپ کے گناہ معاف نہیں ہوتے، آپ کے ماں باپ کے گناہ بھی معاف ہوتے۔ آپ امیجن کریں یار، وہ سلام، السلام علیکم یا لا الہ الا اللہ بحق لا الہ الا اللہ، وہ والا سلام 50 ایئرز کے۔ بعض روایتوں میں 25 ہے، بعض روایتوں میں 50 ہے۔ 50 سال کے آپ کے گناہ ایک سلام پہ معاف ہونے۔ مولا مشکل کشا سے وہ سلام ضرور پڑھنا۔ آپ جب جاؤ وہ سلام پڑھ، 4 لائن کا، 1.5 منٹ یا 2 منٹ کا، نماز نہیں ہے اس کے بعد، خالی سلام قبرستان میں کھڑے کے بعد روز پڑھ سکتے آپ مثال کے طور پر ڈیلی قبرستان نہیں جاتے، آپ مغرب کی نماز پڑھے، عشاء کی نماز پڑھے، آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے، آپ تصور کرو کہ میں یہ جو آپ کا مرکز کا یہ جو آپ کا قبرستان ہے مومن لوگوں کا، اس قبرستان کا تصور کرو، اور جمال پور تاج پور کے وہاں کے جو قبرستان ہے اس کا تصور کرو، اور سلام یہاں بیٹھ کے پڑھو۔ آپ سوچو میں کیا دے رہا آپ کو یہ تحفہ، ڈیلی 2 منٹ کا، لیکن یہ 2 منٹ آپ کے ماں باپ کے 50 سال کے گناہ معاف کرا دے۔ کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ کو، صرف بیٹھ کے یہ تصور کرنا، تربا ہے نا سجدے کا، اس پہ ایسا نشان بناؤ، باکس بناؤ کہ میرے باپ کی، میرے ماں کی، میرے بھائی کی، میری بہن کی، میرے دادا، میرے دادی، کل مومن جماعت، کل مومنین و مومنات، بنا کے سلام پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، السلام علیکم یا لا الہ الا اللہ بحق لا الہ الا اللہ، وہ والا سلام پڑھو ڈیلی۔ یہ جو لوگ بار بار مجھ سے آ کے پوچھ رہے مولانا یہ دعا بتائیے، یہ رزق کے لیے، یہ پرابلم کے لیے، بابا تم خالی یہ سلام پڑھنا شروع کرو، یہ آخری راتوں میں 14 دن پڑھ کے دیکھو، 14 days you will see the difference in your life۔ اس لیے کہ اس میں گناہ معاف ہوں گے، رزق کھلے گا، گناہ معاف ہوں گے، پریشانیاں آئیں گی، گناہ معاف ہوں گے، دوسرے کام بنیں گے۔ یہ راتیں جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ اسی لیے کہ یہاں سے وہ لنک ہے وہاں تک کا۔ دوستو
سورہ رحمان کو کل میں نے چھیڑا تھا کہ کل من علیہا فان، اللہ بول رہا کل من علیہا فان، اس کا مطلب کیا ہے کہ میں ہر چیز کو فنا کر دوں گا. عابد بلرامی نہیں بول رہا، اللہ بول رہا کل من علیہا فان، میں سب چیز کو ختم کر دوں گا. کب ختم کروں گا؟ کب ہوئیں گی وہ ختم؟ ایک دن آئے گا. وہ دن کتنا بڑا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے 50,000 سنہ، 50,000 ایئرس کا میں ایک دن کر دوں گا. ایک دن. وہ دن ہے کہ جس دن کو روزانہ اللہ ہر مسلمان کو 10 مرتبہ یاد دلاتا ہے، آپ کو، مجھے، سب کو، منیمم 10 ٹائمز. ہم اس دن کو یاد کرتے، ریمائنڈ کرتا ہے اللہ ہم کو، ہمارے کانشیس کو ہلا کے بولتا ہے سنو، وہ یاد رکھو، وہ دن آنے والا ہے. پتا ہے کون سا دن ہے؟ کب دن دلاتا ہے؟ ہر نماز میں. کیا ہے مالک یوم الدین؟ کتنی آسانی سے بول رہے مالک یوم الدین. ہم آپ کو معلوم ہے نجف اشرف میں، معصومہ کے روضے میں، جو علماء میں بھی جانتا ہوں، جب یہ پہنچتے نا علم کے سورہ مالک یوم الدین، لٹرلی کانپنے لگتے. آغا بہجت کے بارے میں بھی تھا، لٹرلی ایسا ہوتے تھے. وہ ایک دن، آپ امیجن کریں، وہ دن سب کو آنا ہے، آپ کو، مجھے، سب کو جانا ہے. وہ دن کیا ہے؟ کوئی بچنے والا نہیں. ایون ملائکہ جو اینجلز ہیں نا، ان کو بھی موت ہے، اور جو ملک الموت ہے اس کو بھی موت ہے. وہ ایک دن میں معصوم کا جملہ ہے کہ زمین کے حصوں میں، مثال کے طور پر یہ خبر ہے آپ کی مومن جماعت، یہ قبرستان کی ایک خبر، معصوم کہتے ہیں کہ ایک ایک خبر سے 70 ہزار میتیں باہر آئیں گی، آدمی باہر آئیں گے. 70,000. بعض کپڑوں کے ساتھ آئیں گے، بعض برہنہ آئیں گے، نیکڈ آئیں گے. اسی لیے یہ راتوں کو رکھا گیا ہے. جو لاسٹ نائٹس کی میں امپورٹنس بول رہا نا، وہ اسی لیے ہے. اس راتوں کے لیے اپنے آپ کو اس ٹائم کے لیے پروٹیکٹ کر لو. وہ راتوں کی، وہ دن دوستو ایسا ہوگا کہ تمہاری ماں تمہارے بازو کھڑی ہوئی ہے، بیٹا بول رہا کہ ماں پلیز ہیلپ می، ماں ایسا دیکھے گی، آگے بڑھ جائیں گے. باپ، ماں سے بڑا کوئی چاہنے والا اولاد کا ہے؟ باپ سے بڑا کوئی ہے؟ لٹرلی بیٹا بیگ کرے گا کہ پلیز میری کچھ ہیلپ کر دے ماں. اتنے عرصے کے بعد ماں سے بیٹے سے ملاقات ہوئی، کئی سالوں کے بعد، سینچریز کے بعد ملاقات ہوئی. اللہ، ماں، بیٹا بولتا ماں پلیز ہیلپ می، ماں سا دیکھے گی، آگے بڑھ جائیں گے. کیوں؟ ملینز، بلینز، ٹریلینز، انلیمیٹڈ لوگ ایک جگہ کھڑے ہوئے. معصوم کا جملہ ہے کہ کوئی جھاڑ کے نیچے، کوئی پریشان ہے، کوئی نکٹ ہے، پوروں کے سامنے. اب میری ٹاپک میں میں بالکل وقت ہی نہیں ہے اس کے بارے میں، ورنہ اس کا تو پورا اشرا ہے کہ وہ دن کیا ہے. وہ ایک دن 24 آورس کا نہیں ہے، 18 آورس کا نہیں ہے، 20 آورس کا نہیں ہے، 50,000 ایئرس کا ایک دن ہے. 50,000 سال. قرآن بول رہا، میں نے بولا. ایک دن. اب ہر قسم کا آدمی کھڑا ہوا ہے. جو دنیا میں تمہارے ساتھ رہتا تھا، جو دنیا، اب کیسے لوگ بھی رہیں گے معلوم؟ جو دنیا میں بڑا غرور، تکبر میں زندگی گزارتے تھے نا، بڑا غرور میں، پیسہ ہے، محل ہے، گاڑیاں ہیں، اور نوکر ہے، اور ایک ہنگامہ ہے نا، بزنس ہے، اور اسی کے پاس کا نوکر، اسی کی کمپنی کا، مثال دے رہا، اسی کی کمپنی کا نوکر، وہ بھی کھڑا ہوا ہے، یہ بھی کھڑا ہوا ہے. اور یہ جو سیٹ ہے، اس کے ہاتھ میں 200 کلو سامان ہے، اور جو نوکر اس کے پاس دنیا میں رہتا، جس کو ڈانٹتا تھا، جس سے غرور سے بات کرتا تھا نا، اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ روز فلاور، گلاب کے پھول کے اتنا وزن ہے. ایک صلوات پڑھ لے محمد والو. آپ دیکھ رہے یہ بات؟ کیوں؟ آپ بولیں گے کہ یار کیوں اتنا ایسا زبردستی ہو رہا؟ نہیں، زبردستی نہیں ہے دوستو. یہ راتوں میں اعمال کرو، اس راتوں کو اگنور مت کرو پلیز. 2 راتیں اور باقی ہیں، آج کی رات، کل کی رات، پھر تھرسڈے نائٹ آ جائے گی. اس رات کی امپورٹنس کو جانو. اس آگ سے، اس جگہ سے، آخرت سے بچنے کے لیے
گرانٹیڈ مت لو کہ مجھے کچھ ہونے والا نہیں ہے. جس نے گرانٹیڈ لیا وہی پھنسے گا. جس نے یہ غفلت میں آ گیا ارے یار مجھے کیا کرنا, میں نے تو بہت ڈونیشن دے دیا امام بارگاہ کو, بہت جمال پور بھیج دیا, بہت غریبوں کو کھانا کھلا دیا, بڑے سجدے کر لیا, اب کیا یار اب تو ریٹائرڈ لائف گزارو, وہی پھنسے گا. اور جب وہاں پھنسے گا تو وہاں پہ نہ کوئی یہ مدد کرنے آئے گا نہ یہ مدد کرنے آئے گا. اس وقت یاد آئے گا کاش میں رمضان کی ان راتوں کو کچھ عمل کر لیتا, کاش رمضان کی راتوں میں یہ عمل کر لیتا, کاش رمضان کی راتوں میں استغفار کر لیتا. بہترین بہترین تحفہ ہے دوستو, تحفہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ وہ دن جب انسان پہنچ جائے گا, آپ بولیں گے یار کچھ نہیں ہوگا ہم کو, بے شک آپ کو کچھ نہیں ہوگا, لیکن میں ایک بات روک کے بولوں آپ کو, 50,000 سال کا دن ہے, 50,000, قرآن بول رہا, میں نہیں بول رہا, 50,000 سنہ بولتا ہے. اللہ بولا ٹھیک ہے حافظ پروگرام میں اپنی مثال دیتا, بولتے یار ہم تو علی والے, ہم تو مولا کے چاہنے والے, ہم تو شیعہ ہیں. بے شک بے شک آخرت میں صرف اہل بیت کی محبت کام آنے والی ہے, صرف ولایت علی کام آنے والی ہے, مولا علی بچانے والا اور کوئی نہیں بچانے والا. لیکن مولا بولے 50,000 سال کا دن ہے نا, میرے ہاتھ میں 200 کلو سامان ہے. آپ بولیں گے 200 کیجیز کہاں سے آ گئے میرے پاس؟ جو زندگی میں حرام کیا ہے نا, جو حرام کھایا ہے نا, جو نمازیں قضا کی ہیں نا, جو مسلسل بولنے کے باوجود بھی ان راتوں میں استغفار نہیں کیا نا, ان راتوں کو ایزی لے لیا نا, اللہ نے ان راتوں کو رکھا ہے رحمت کے لیے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ بندوں پہ رحمت کو نازل کرنے کے لیے, بہانے کے لیے راتیں رکھی رمضان کی آخری راتیں, کہ محشر میں قیامت میں تمہارا ویٹ کم ہو جائے, بوجھ تمہارے ہاتھ میں کم ہو جائے. اور فرشتہ ہنٹر لے کے کھڑا ہوا وہاں پہ, ایسا نہیں ہے کہ ارے میں تو بہت بڑا آدمی تھا دنیا میں بیٹھ جاؤں گا. نو, فرشتہ کہے گا اپنے وزن کو لے کے کھڑے رہو. وہاں آپ ایون یوں نہیں کر سکتے, فرشتہ سامنے ہے آپ کے, اللہ کا آرڈر ہے. محشر کا میدان کیا ہے, ججمنٹ کیا ہے, جیسا کھڑے جیسا حکم ہے ویسی کھڑے رہنا ہے. جو جتنے ہمارے گناہ, جتنے ہمارے اعمال, وہ اعمال کا ویٹ ہم کو پلیز غور سے سننا, وہ اعمال کا ویٹ ہم کو اٹھانا ہے. خمس نے دیا, خمس کھا لیا, زکوٰۃ کھا لی, لوگوں کو ہرٹ کر دیا, لوگوں کو دھوکہ دے دیا, جھوٹ بول دیا, گانے سنے. آپ کو معلوم میوزک سننے والوں, الحمدللہ مومن جماعت سے میوزک ختم ہو گیا, I'm really happy, بالکل ختم ہو گئی. اللہ کا شکر اب عید میں بھی بجنے والی نہیں ہے. میں نہیں بول رہا, خود آپ لوگ بول رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, بہت بڑا حصہ. اللہ کا شکر ہے کہ وہ مومنین نے سنا کہ ٹوٹل بند کر دی. ویری گڈ یار, اس سے بڑی بات نہیں ہے کہ یہ تو بند ہو گیا, لیکن جو دوسرے چیزیں کیے, اگر اس کا استغفار نہیں کیا جو کیا ہے اب تک, سوری نہیں بولا ہے اب تک, تو کیا ہونے والا ہے؟ یہ راتوں کے لیے پلیز میری بات میں مان لو, یہ لاسٹ نائٹس موسٹ امپورٹنٹ نائٹس ہے محشر کی آگ کے لیے. آپ جو یا علیو یا عظیم جو دعا پڑھتے ہیں نا, یا علیو یا عظیم پورا سبھی پڑھ رہے, رمضان کی ہر آدمی کو رٹی ہوئی دعا ہے, اس میں بھی بول رہے اللہ تو جہنم سے بچا کے جنت میں بھیج دے. میں کیا بولوں آپ کو, رمضان کی ایک دعا بتاؤ, آخری 10 دنوں کی, ممبر سے بول رہا, ابھی 2 دن ہوا آپ کے پاس, ایک دعا بتاؤ. معصوم تڑپ رہا, معصوم رو رہے, چوتھے امام دعائے ابو حمزہ سمالی, رمضان کی دعا ہے, شعبان کی نہیں ہے, شوال کی نہیں ہے, ذیقعدہ کی نہیں ہے, ذیلحجہ کی نہیں ہے, رمضان کی دعا ہے ابو حمزہ سمالی. شیخ عباس قمی جیسی پرسنالٹی مفاتیح الجناں میں لکھتی ہے, مقدس اردبیلی جیسی پرسنالٹی دعا کو پڑھتی ہے. چوتھے امام کی دعا, جیسا کمیل ہے نا, شب جمعہ جیسا پڑھتے ہو نا, ویسی دعا ابو حمزہ سمالی رمضان کی دعا ہے, اسے پڑھو. میں کچھ نہیں بولتا, اس کا ترجمہ پڑھ لو. چوتھا امام تڑپ کے بولتا ہے, مالک, امام اپنے لیے نہیں بول رہا, کوئی غلط نہیں سمجھے, یہ امام کے لیے نہیں, ہمارے لیے. امام وہ کہ جس کے صدقے میں ہم زندہ ہے,
جس کے صدقے میں ہم بخشے جائیں گے، جس کے صدقے میں ہم جنت میں جائیں گے، جس کے صدقے میں ہمارے اعمال قبول ہوں گے. دس از ناٹ فار امام. لیکن امام بول رہا ہے یہ بات. اور امام جب دعا مانگ رہا ہے تو امام روتے ہوئے مانگ رہا، تڑپ کے مانگ رہا. یہ راتوں کی لاسٹ نائٹس میں اتنا سٹریس کر رہا اس کے لیے کہ اس کو ایزی لے کے جو ہم بیٹھے ہوئے نا، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میری مدد پوری دنیا سن رہی، سب کے لیے میسج ہے. جو نہیں کر رہا اس کے لیے میسج ہے، جو کر رہا اس کے لیے میسج نہیں ہے. سمجھو آدھا گھنٹہ اسپیئر کرو یار، جسٹ اسپیئر ہاف این آور. میں آدھے گھنٹے سے زیادہ مانگتا ہی نہیں آپ سے. میں اپنے لیے نہیں بول رہا، میں آپ سب کے لیے بول رہا. اسپیئر ہاف این آور ٹو نائٹ، ٹمارو نائٹ. ہو سکتا یہ آدھا گھنٹہ آپ کی ڈیسٹینی کو بدل دے. ہو سکتا یہ آدھا گھنٹہ آئندہ سال کی جو بلیسنگ، جو رحمت آنے والی ہے اس کو قریب کر دے. ہو سکتا یہ دعا نہیں پڑھنے سے، استغفار نہیں کرنے سے جو رحمت آنے والی تھی وہ رک جائے اور یہ پڑھنے سے مل جائے. تو فائدہ کس کا ہے؟ پڑھیں گے آپ تو فائدہ آپ کا ہوگا. تو اس میں کیا بڑھ رہا مولا؟ دعا ابو حمزہ صومالی میں جو رمضان کی دعا ہے، شوال کی دعا نہیں ہے، شعبان کی دعا نہیں ہے. وہ امام بول رہا کہ پروردگار، امام کے ورڈز دیکھیں آپ. پروردگار، یہ امام کے لیے واللہ نہیں ہے، امام بولتا ہے یہ ہمارے لیے. لیکن امام بولتا ہے کہ پروردگار وہ لمحہ کیسا رہے گا جب فرشتے مجھ سے حساب لیں گے اور میں حساب تیری بارگاہ میں کیسے دوں گا. یہی مولا چوتھا امام غلاف کعبہ کو، خانہ کعبہ میں غلاف کو پکڑ کے روتے 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 راوی قریب چلا گیا. کہا مولا، اور امام کا جملہ کیا ہے روتے ہوئے؟ امام کا جملہ کعبے کو پکڑ کے، ہم کعبے کو پکڑ کے مولا یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے نا، اپنے لیے تم سب مانگ رہے. امام کالمی کے مانگ تڑپ کے روتے ہوئے کہتا ہے پروردگار، لوگوں نے آ کے کہا کہ مولا آپ فرزند حسین ہیں، وقت کے امام ہیں، علی و فاطمہ کے بیٹے ہیں، آپ ایسا رو رہے، اس طرح رو رہے؟ مولا پورا مجمع دیکھ رہا، حج کا زمانہ ہے، مولا آہستہ روئیے. تو امام نے کہا سنو، تم کہہ رہے ہو کہ میں علی و فاطمہ، بے شک علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں، لیکن تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ محشر کے میدان میں رشتہ داری کام آنے والی نہیں ہے، وہاں عمل کام آئے گا. امام بول رہا، بولے کہ مولا پورا مجمع آپ کو دیکھ رہا تھا. امام نے تڑپ کے کہا کاش میرا خدا مجھے دیکھ لے. کیا بات ہے، کیا جملے دیکھو مولا کے. اس کے بعد امام کہتا ہے کہ پروردگار روز محشر جب میں تیرے پاس آؤں تو تو مجھ پہ رحم کرنا. امام بول رہا، اس کے لیے یہ راتیں رکھی گئی. دوستوں آج کی، کل کی، پرسوں تین، اگر جمعے کو عید ہے، سو امپورٹنٹ گھر میں کرو، لیکن کرو. اس بیداری کو پیدا کرو، اس اویئرنس کو پیدا کرو، اپنے زندگی میں ایک تبدیلی لانے کی کوشش کرو. اور جتنا کرو گے نا ان راتوں میں، آپ یقین کریں عید کے بعد سے جو رحمت کا نزول ہوتا نا، آپ کو تصور نہیں ہے، ہمارے امیجنیشن میں نہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہونے والا ہے، کتنی بلائیں مصیبتیں میرے پاس آنے والی ہے مجھے نہیں معلوم. لیکن یہ راتوں میں دعائیں کر کے، اعمال کر کے، انسان ان تمام مصیبتوں سے ہمیشہ کمپلیٹ 1 سال کے لیے بچ سکتا ہے اگر یہ کام کرو گے. آخرت سب سے پہلے بہتر ہو جائے. اس لیے کہ دوستو وہ جو جگہ ہے نا جہاں پہ ہم کو جا کے رہنا ہے، اچھا ہم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہی ہمارا قبرستان ہے. قبر تو لے لی، کوئی بول سکتا ہے کہ موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، کس طرح آئے گی، کس وقت آئے گی، صبح آئے گی، دوپہر میں آئے گی، شام میں آئے گی، ہم کہاں دفن ہوں گے، یہاں دفن ہوں گے، انڈیا میں ہوں گے، یا دفن ہوں گے یا نہ ہوں گے. ہم ہو سکتا موت آسمانوں میں آئے، ہو سکتا موت پانی کے اندر ہے. ایک موت ہے، اتنے سوالات ہیں. ایک موت ہے، کہاں موت آئے گی نہیں معلوم، کس وقت آئے گی نہیں معلوم، کس جگہ پہ آئے گی نہیں معلوم، کیسے آئے گی نہیں معلوم، زمین پہ آئے گی نہیں، آسمان پہ آئے گی نہیں، پانی میں آئے گی نہیں، رات میں آئے گی، دن میں آئے گی، دوپہر میں آئے گی نہیں معلوم، اکیلے میں آئے گی، سب کے ساتھ آئے گی نہیں معلوم. اتنا سسپنس ہے.
اس کے بعد یہ غفلت ہے. اسی لیے تو یہ راتوں کو رکھا گیا کہ آخرت کو صحیح کر لو، موت کو صحیح کر لو. دوستو سب سے ہارڈسٹ جو چیز ہے نا، ما بعد الموت اشد من الموت. یہ میرا جملہ نہیں، میرے مولا علی کا جملہ ہے. ما بعد الموت اشد من الموت. میرا مولا علی کہہ رہا ہے، اشد، لفظ اشد استعمال کیا کہ you don't know. مولا کہتے ہیں کہ تمہارے اعمال کو دیکھ کے علی کو یقین نہیں آتا کہ کبھی تمہیں بھی موت آئے گی. اتنی غفلت میں آ گئے تم، اتنی اگنورنس میں آ گئے کہ تمہارے اعمال کو دیکھ کے علی کو یقین نہیں آتا. تم اتنی غفلت میں روزے رکھ رہے ہو کہ تمہارے جیسے روزے قبول ہو جائے. آپ انصاف سے بولیے، میں آپ کو ایک جنرل بات کر رہا ہوں، انصاف سے بولیے، کوئی شیعہ ایسا ہے کہ جس کو یہ ڈر ہے دل میں کہ پتہ نہیں میرے روزے ایکسپٹ ہوئے نہیں ہوئے؟ کوئی فکر ہے ہم کو؟ اگر یہ فکر نہیں ہے تو اگنورنس نہیں ہے، غفلت نہیں ہے، گرانٹیڈ نہیں لے لیے ہم کو کیا ضرورت ہے وہ فکر کرنے کی؟ فکر کون نہیں کرتا؟ جس کو یقین ہوتا. یقین سلمان کو ہوگا، بوزر اور میسم کو تھا، ہم اس قابل نہیں ہیں. اس کے باوجود سلمان تڑپ رہا ہے، اس کے باوجود ابوذر ہوتا ہے. ابوذر کی عبادتوں کا آپ کو معلوم، عبادتوں کا کیا حال تھا ابوذر کی؟ 350 یا بعض روایتوں میں 250 سجدے کرتا تھا روز ابوذر. یو کین امیجن 250 سجدے 250 ٹائمز، جبکہ گارنٹی ہے ابوذر کو کہ وہ جنت میں جائے گا. ہم کو گارنٹی نہیں ہے. ابوذر کے کو گارنٹی رسول نے دے دی، جنت کے بشارت دی، ابوذر کا انتظار جنت کر رہا. اس کے بعد ابوذر کا یہ خوف ہے، یہ فیئر ہے، یہ ڈر ہے کہ میرا رمضان کا کیا ہوگا. ابوذر کے بارے میں ہے کہ روزوں میں تڑپ کے روتا تھا. ابو ایوب انصاری کے بارے میں، جابر ابن عبداللہ انصاری، پہلا زائر کربلا جس سے حدیث قصہ ہمارے پاس آئی، وہ جابر روزانہ مولا کے پاس جاتا ہے. اور کب جاتا ہے؟ صبح تہجد کے وقت جاتا. ایک دن گیا تہجد کے وقت، روتا ہے. جابر جیسا پرسنالٹی جو 5 معصوم کی زیارت کرے، جس سے حدیث قصہ ہمارے پاس آئے، اتنا معتبر صحابی رسول اور جو پہلا زائر کربلا ہے وہ جابر، مولا علی کے پاس آیا. چہرے کا رنگ بدلا ہوا. ہم اگر ایسے خواب دیکھیں تو خوش ہو کے بولیں یار کیا اچھا خواب دیکھا ہم نے، ٹچ ووڈ. یہ ٹچ ووڈ کچھ نہیں ہے اسلام میں. ماشاءاللہ بولو. ٹچ ووڈ کیا ہے سمجھ رہے آپ؟ جو نظر لگتی نا، بولو یار اتنا دے دیا ٹچ ووڈ. ارے بابا ٹچ ووڈ کسی اور کا ہوگا، آپ کا تھوڑی ہے. دل میں تو ماشاءاللہ بولو. میں غلط نہیں بول رہا. ماشاءاللہ بولے گا پروٹیکشن ہوگا. ٹچ ووڈ بولے گا تو اور جو دور ہے نا وہ قریب بھی آ جائے گی. سر بات پڑھے محمد والے. ہم سمجھ رہے یار مجھے ابھی ایک صاحب نے کہا مولانا مجھے یہ ملا ٹچ ووڈ کوئی پرابلم نہیں. میں نے کہا یار ٹچ ووڈ بولتے جاؤ گی نزدیک آتی جائے گی، بولتے جاؤ ماشاءاللہ. ٹچ ووڈ بولو، میں ٹچ ووڈ کے خلاف نہیں ہوں، I'm not against ٹچ ووڈ. بولو یار کوئی بات نہیں، لیکن ماشاءاللہ بھی تو بولو. وداؤٹ دیکھیے ماشاءاللہ بولو گے تو اللہ بچائے گا، نظر سے بچائے گا. اور اگر تم ٹچ ووڈ بولے گے تو اللہ تھوڑی بچائے گا، وہی ٹچ بچائے گی. وقت ایسا تیزی سے نکل جا رہا. تو بارہ جابر ابن عبداللہ انصاری آئے اور آگے کیا کہا؟ چہرے کا رنگ بدلا ہوا، پریشان. مولا نے کہا جابر ار یو اوکے، کیسے ہو یار، طبیعت بھی صحیح ہے؟ تو کہا مولا میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے. خواب دیکھا ہے مولا. اچھا ایک بات میں یہاں روک کے بولوں آپ کو، ہر خواب کی تعبیر الگ ہے. ظہر کے بعد کوئی خواب دیکھے اس کی تعبیر الگ، عصر کے بعد دیکھے تعبیر الگ، پیٹ بھر کے کھانا کھا کے دیکھے اس کی تعبیر الگ، خالی پیٹ میں دیکھے اس کی تعبیر الگ، رات میں آدھی رات سے پہلے دیکھیے میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا اگر مجلس کے بعد کوئی پوچھنا چاہتا کون سے خواب کی کیا تعبیر ہے. اور خواب سے پہلے، آدھی رات سے پہلے کا خواب کیا ہوتا، آدھی رات کے بعد کا خواب کیا ہوتا، تہجد سے پہلے جو دیکھے خواب وہ خواب بہترین خواب.
نماز پڑھ کسنے سے پہلے، فجر سے پہلے کوئی دیکھے، بہترین خواب ہے اس کی تعبیر. اور تعبیر کیا ہے یہ ہمارے نبی یوسف کے پاس تھی اور یہ معصومین دے سکتے تھے. تو کوئی بعد میں پوچھنا چاہتا تو میں بتا دوں گا کہ کس سے بولنا ہے خواب، خواب کی تعبیر ہوتی کیا ہے. واٹ از خواب؟ خواب نبی ابراہیم سے پہلے کوئی ڈریم آتا ہی نہیں تھا، یہ تو نبی ابراہیم کے بعد ڈریم آنے لگا. نبی ابراہیم سے پہلے کسی کے بال گرے ہوتے ہی نہیں تھے، کوئی ڈائی کرتا ہی نہیں تھا. ڈائی کمپنیز تھی نہیں اس زمانے میں. یہ نبی ابراہیم کے بعد ڈائی کمپنیز شروع ہو گئی، ڈائی کرنا، مہندی لگانا اور یہ کرنا. نبی ابراہیم سے پہلے کسی کے بال سفید ہوتے ہی نہیں تھے. نبی ابراہیم سے پہلے کسی کے دانت گرتے ہی نہیں تھے. نوح نبی اتنے 1500 سال کے تھے، بلیک کلر کے بالکل ہیئر، اور گرتے بھی نہیں تھے بال، کوئی بالڈ بھی نہیں ہوئے تھے، اور زبردست دانت، ہینڈسم 15 سال کا ینگ بوائے دکھتے تھے وہ. تو یہ سب بات کی چیز ہے. تو یہ خواب کی تعبیر بھی ابراہیم کے بعد سے شروع ہوئی. دوبارہ جابر ابن عبداللہ انصاری آئے مولا کے پاس، اور کیا مولا نے کہا جابر کیا ہوا؟ کہ مولا میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، عجیب خواب دیکھا. میں نے دیکھا ہے کہ آسمان سے گرین کلر کا کپڑا جو زمین پہ آتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے جانور ہے، طاقتور، اور ایک کمزور جانور ہے. جو طاقتور جانور ہے اس سے دودھ نہیں نکالتے، جو کمزور جانور ہے اس سے نکالتے. میں دیکھ رہا کہ بڑے ہیوی بلڈ کے لوگ ہیں اور وہ کھڑے ہوئے، اور ایک کمزور معذور بیچارہ اس سے کام لے رہے. میں کھڑا ہوا، میں دیکھ رہا مولا کہ خوبصورت آواز ہے، لیکن اس کی آواز کے سمت کوئی آ رہا ہی نہیں. اور جو آسمان سے بہترین کپڑا ہے، میں دیکھا کہ اتنا اچھا کپڑا، اس کو دیکھ کے دل کو سکون مل رہا. لیکن میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی آیا، اتنا پیس کاٹا، جیب میں رکھا، چلا گیا. دوسرا آتا، پیس کاٹتا، جیب میں رکھتا، چلا. اتنا اچھا کپڑا بدنما ہو گیا، خراب ہو گیا، اس کی صورت بگڑ گئی. مولا میں نے کیا دیکھا، میں بڑا پریشان. علی نے کہا، جابر ابن عبداللہ انصاری، علی نے کہا جابر تم نے آخری زمانے کا اسلام دیکھا ہے. آخری زمانے میں میرا اسلام ایسی ہو جائے گا. جو طاقتور ہوں گے، جو دیندار ہوں گے نا، وہ بیٹھے رہیں گے. جو طاقتور ہوں گے نا، ان سے کام لیں گے، غریبوں سے کام لیں گے، اور بولیں گے بڑی اچھی خوبصورت آواز سے، لیکن آواز میں روح ہی نہیں رہے گی. وہ جو تم نے کپڑا دیکھا وہ اسلام ہے. اور آخری زمانے میں لوگ آئیں گے، اپنا اپنا اسلام کو کاٹ کے رکھ کے گھر لے کے چلے جائیں گے. جو اسلام ان کو سوٹ کرتا وہ اسلام لیں گے، جو اسلام میں نے دیا وہ اسلام نہیں لیں گے. آج ایگزیکٹلی جو رسول نے 1400 سال پہلے کہا وہی ہے. ہم کو کون سا اسلام چاہیے؟ جو ہم کو سوٹ کرتا. اٹلانٹا میں اگر کوئی میں بولوں کہ یار اعمال کرو، اعمال ہم کو سوٹ ہی نہیں کرتے، تو میں کیوں کروں؟ بابا اسلام وہ لینا نہیں ہے جو نانی دادی کا ہے. اسلام وہ لینا ہے جو اسلام محمدی ہے. ہم کو وہ اسلام چاہیے جو ہم کو سوٹ کرتا. اگر ہم کو سوٹ کرتا تو فائن، سوٹ نہیں کرتا تو نہیں لینا. وہ اسلام نہیں ہے. اگر یہ تم سمجھ کے زندگی گزار رہے تو زندگی کی گارنٹی نہیں، کچھ ہی دنوں میں ختم ہو جائے گی. تو وہاں پہ جواب دینا ہے، اور وہاں پہ پہنچنے کے لیے، اس 1000 سال، اس روز محشر تک پہنچنے کے لیے ہزاروں سال ابھی باقی ہے. کوئی نہیں بتا سکتا کہ کب آنے والا. ابھی ظہور نہیں ہوا. ظہور کے بعد رجت ہے، ایک امام کی واپسی ہے. ظہور امام بھی کب ہوگا نہیں معلوم. ہو سکتا کل ہو سکتا 1 سال کے بعد ہو. اور امام آنے کے بعد کتنے سال زمین پہ رہے گا کسی کو نہیں معلوم. امام کی حکومت کتنے سال رہے گی، میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، کوئی تاریخ نہیں ہے کہ امام کتنا رہے گا زمین پہ. 100 برس حکومت کرے گا، 200 برس حکومت کرے گا. اس کے بعد امام حسین کی واپسی، زیارت اربعین میں آپ کہتے ہیں کہ مولا حسین واپس آنے والوں میں آپ ہوں گے. امام حسین کی واپسی، اس کے بعد مولا علی کی واپسی، پھر بی بی فاطمہ، پھر اللہ کا رسول، پھر امام حسن. اسی طرح ایک امام کی واپسی جو رجب کا عقیدہ ہے. 13 معصومین زمین پہ آئیں گے. وہ لوگ کتنے دن حکومت کریں گے ہم کو نہیں معلوم. تو یہ پورا پیریڈ اگر اعمال صحیح ہوگے تو ہو سکتا تم یہاں کے قبرستان سے اٹھ کر امام حسین کے پاس جا کر ڈائریکٹ امام حسین کی خدمت کرو، ڈائریکٹ مولا علی کے ساتھ صبح شام گزارو. یہاں قبرستان میں دفن ہو گئے اور مولا میرا آیا. تو ہر مومن کو 2 موتیں ہیں. مومن کی ایک موت نہیں ہے. اگر صحیح مومن بنو گے تو موت 2 ہوگی. آپ بولیں گے میں 1 دفعہ مرنا نہیں چاہتا، آپ 2 دفعہ مار رہے. 1 دفعہ مرنا نہیں چاہتا، میں 2 دفعہ مار رہے.
تو میں نہیں مار رہا، اسلام مار رہا. ایک دفعہ شہادت ہوگی، ایک دفعہ نارمل ڈیتھ ہوگی. تو آپ یقین کرو مومن ہوگے تو یہ مومن نہیں کہ فیملی نے مومن ہو تو نو، مومن علی ہوگے تو ہوگا. سمجھ رہے آپ بات میری؟ دو موتیں، ایک شہادت ایک نارمل. تو ہر مومن کی اگر مومن ہو، آپ یقین کرو آپ کتنے ہم لکی ہو جائیں گے، کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ اگر ہم صبح میں سلمان کے ساتھ بیٹھے اور شام میں مقداد کے ساتھ بیٹھے. You don't want to enjoy the company of سلمان فارسی؟ آپ کر سکتے. بس میں کیا کروں یار، گھڑی بالکل میرا ساتھی نہیں دیتی. یہی سلمان کے پاس روک رہا میں بات کا. کل سلمان سے شروع کروں گا. کل ہو سکتا ہے آخری مجلس ہو جائے، اگر پرسوں عید ہو گئی، ورنہ تھرسڈے، جیسا بھی ہے میں کل سلمان ہی سے مجلس کا شروع کروں گا. میری خواہش پلیز گھر جا کے آدھا گھنٹہ اسپینڈ کرو. میرے خاطر نہیں، اپنے خاطر. میرے خاطر نہیں، اپنے امام کے خاطر. میرے خاطر نہیں، وہ 6 فٹ کی خبر کے خاطر. کچھ کرو. آج کی رات، کل کی رات، 2 راتیں غنیمت سمجھو، بلیسنگ سمجھو. 2 رکعت ساتھ خلو اللہ کی نماز پڑھو، قرآن کے عمل کر لو. تھینک یو ویری مچ. 14 معصومین کے نام لینا، کچھ بھی نہیں. عربی میں لو، اردو میں لو یار، گجراتی میں لو، کوئی فرق نہیں پڑتا. معصومین کے نام ہی تو لینا ہے اور دعا مانگو کہ آخرت صحیح ہو جائے. آج 27 کی رات، 29 کی رات ہے. بڑا مولا آباد رکھے. دوستو جتنی دعائیں ہیں نا، یہ سب دعاؤں کو جب ہم دیکھتے ہیں اور کربلا کی ایک دعا دیکھتے ہیں. کربلا میں ہر ماں ایک دعا کر رہی تھی کہ میرا بچہ قربان ہو جائے، حسین بچ جائے. سب ماں کی ایک ہی خواہش تھی، ایک ہی دعا تھی کہ میری اولاد قربان ہو جائے. بی بی زینب یہی کہہ رہی تھی کہ اونو محمد سے کہ بچوں میدان میں جانا تو واپس نہیں آنا. لیلا سے حسین نے کہا تھا کہ علی اکبر کے لیے اب دعا نہیں کرنا. ام فروہ نے قاسم سے کہا تھا کہ بیٹا میدان میں جانا تو واپس نہیں آنا. ہر ماں یہ دعا کر رہی تھی کہ بیٹا قربان ہو جائے. لیکن کربلا کی ایک ماں تھی کہ جس کو یہ یقین تھا کہ میرا بچہ پانی پی کے آئے گا. وہ رباب کے جس کے بارے میں امام کا جملہ ہے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو. عزیزو جب رباب سے حسین علی اصغر کو لے کے جا رہے تھے تو ماں نے بیٹے کو دیکھ کر تھوڑی دور جب حسین چلے خیمے تک تو وہاں روک کے کہا کہ مولا کچھ دیر کے لیے میرے بچے کو میرے حوالے کیجئے. حسین نے علی اصغر کو پھر رباب کے حوالے کیا. ماں خیمے میں لے کر گئی اور جب واپس لے کر آئی تو علی اصغر کو نیا کرتا پہنا دیا، بالوں کو سنوار دیا. ایک جملہ کہا، ماں ہے نا، تڑپ کے کہا کہ مولا میرا بچہ پہلی مرتبہ میدان میں جا رہا. ماں بیٹے کو تیار کر کے بھیجا اور انتظار کرتے ہوئے ٹھہر گئی کہ میرا بچہ پانی پی کے آئے گا. یہی وجہ تھی کہ حسین بار بار جو انا للہ و انا الیہ راجعون کرتے تھے نا، اس کا ریزن یہ تھا کہ سوچتے تھے کہ میں ماں کو کیا بولوں گا جا کے. اور یہی وجہ ہوئی کہ جب پہنچے اور رباب نے علی اصغر کے چہرے کو دیکھا تو ایک جملہ کہا کہ میرے لال کیا تیرے اتنے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں. عزیزو اس کے بعد علی اصغر کو ماں کے سامنے حسین نے دفن کر دیا. ماں کے دل کو سکون مل گیا کہ میرا بچہ دفن ہو گیا. لیکن آپ کو معلوم میں نے مجلس تمام کر دی. رباب کے دل کو سکون تھا کہ علی اصغر دفن کر دیا گیا. لیکن جب خیمے جل گئے اور بیویاں ایک جلی ہوئی خنات میں بیٹھی ہوئی تھی تو فضا نے آگے کہا کہ بی بی غضب ہو گیا. رباب نے کیا کیا اور کیا غضب ہوگا، میرا آقا شہید ہو گیا. تو کہا نہیں، غضب یہ ہوا کہ ہرملہ نیزے کی انی سے زمین کی نرمی دیکھ رہا. عزیزو ماں کی نگاہوں کے سامنے ہرملہ نے علی اصغر کی میت کو خبر سے نکالا. رباب فریاد کرتی رہی، ارے یہ میرا بچہ ہے جس کو آقا نے دفن کر دیا. ماں کے سامنے علی اصغر کو ذبح کیا گیا اور شہزادے کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا. رباب تڑپتی رہی کہ میرا علی اصغر شہید کر دیا گیا اور کوئی سننے والا نہیں تھا. الہی و سید پروردگار، بی بی رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما. ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر لے. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. پروردگار ہمارے روزوں کو قبول فرما لے.
پروردگار میرے مولا حسین کا واسطہ، دنیا بھر میں جہاں جہاں مولا کے چاہنے والے ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار میری بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم کی مصیبتوں کا واسطہ کہ اللہ سیریا میں شہزادیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، شیعت کی حفاظت فرما، دشمنان حیدر کرار کو نیست و نابود کر دے، جنت البقیع جنت المولا کی خوبصورت تعمیر کروا دے، ہمارے امام کو سلامت رکھ، مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ معیز بھائی طاہر علی، گلن بھائی کمال بھائی، زینب بن چند بھائی، سوشنو احمد حسین